ہوتا اگر گرم گرم حلوہ اور گرم گرم جو ہے روٹی مل جاتی، مزہ آ جاتا تھا. تو حضرت قطبالدین کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پلٹ کر کہا کہ تم لوگ روٹی اور حلوہ کھانا چاہ رہے ہیں گرم گرم؟ بولے ہاں بڑا مزہ آ جائے گا. وہیں بیٹھے کہیں گئے نے دکان کو، ایسا ہاتھ پانی میں ڈالا گرم گرم روٹی، ایسا پانی میں ہاتھ ڈالا گرم گرم حلوہ، پورے دوستوں کو گرم گرم روٹی گرم گرم حلوہ دے دیا. اب بولو یہاں اولی کے پاس فیض فیلے کے نہیں ہے؟ کیا ٹھنڈے پانی میں سے گرم چیز نکلتی؟ ارے انگار پہ پانی ڈالے تو بجھ جاتا. لیکن کرامت قطبالدین کاکی کا وہ تصرف ہے کہ ٹھنڈے پانی میں سے گرم گرم روٹی نکال رہے ہیں. تو بولیے ہماری زندگی میں سے بھی ظلمتوں کو نکال سکتے ہیں. اس لیے ہم یا غوث کہتے ہیں، یا قطبالدین کاکی کہتے ہیں. وہ حضرت قطبالدین کاکی اتنی کرامتیں، اتنا علم، اتنا تقوی، اتنی پرہیزگاری، اتنی روحانیت رکھنے کے باوجود بھی کیا بول رہے ہیں؟ اب آپ سنیں گے، توجہ ہے آپ لوگوں کی، سنیں گے ایک مدد شریف پڑھیے. ایسا نہیں ہے میں بھیک نہیں مانگ رہا ہوں، دور توڑو بولو، بلند آواز سے پڑھیے. اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. اب سنیے، حضور خواجہ قطبالدین کاکی جنہوں نے ہندوستان کے شرک کو ختم کیا اور یہاں توحید کا بول بالا کر دیا. اب تو علماء لیڈراں توحید کو ختم کر رہے ہیں، جا کے مندروں کے پاس ٹھہر رہے ہیں لوگاں اور منڈپوں پہ جا کے دعا کر رہے ہیں. ایسے لیڈروں سے نہیں ملنا، مرتد ہو گئے. پیراں پڑھ کے منسٹری حاصل کر رہا، لعنت ہے اسی منسٹری پہ. سمجھے؟ مرتد ہے یہ لوگ، ان کی باتوں میں نہیں جانا. اور بہت سارے اپنا کلمہ پڑھ کے شرکیہ جلوسوں کا استقبال کر رہے ہیں، مرتد ہو جا رہے ہیں. ہم کو غوث اعظم نے خدا کی توحید سکھائی ہے. اس لیے بہنوں، علامہ عبدالقدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا؟ سرکار کے تعلق سے، سرکار کی آمد سے بتوں سے چھڑایا، خدا سے ملایا. بتوں سے چھڑایا، خدا سے ملایا. نبی خدا ہیں ہمارے محمد، خدا تک پہنچنے کا رستہ بتایا. عجب رہنما ہے ہمارے محمد، دکھا دیتے ہیں رب کعبہ کو حضرت. وہ قبلہ نما ہے ہمارے محمد. اللہ کو ایک مانو، ایکتا مانو. شرکیہ جلوسوں میں مت جاؤ، ان کی استقبال مت کرو، ان کے قریب مت جاؤ. تبلیغ کے مختلف ذریعے ہے، جا کے ان کو شرکیہ جلوسوں میں شریک ہونے سے تبلیغ نہیں ہوتی. سمجھانے کا انداز الگ ہے. جیسا خواجہ غریب نواز نے سمجھایا ویسا سمجھانے کی کوشش کرو. سمجھ میں آ رہی بات؟ وہ حضرت خواجہ قطبالدین کاکی غریب نواز کے خلیفہ، شرک کو مٹانے والے نے کیا کہا؟ قبلہ اہل صفا حضرت غوث الثقلین. قبلہ اہل صفا حضرت غوث الثقلین کیا کہہ رہے ہیں؟ خواجہ قطبالدین کاکی اتنے بڑے پیر ہمارے قبلہ ہے. انہوں کیا بول رہے ہیں؟ اے غوث الثقلین، اے غوث اعظم، اے شیخ عبدالقادر جیلانی، آپ اولیاء اللہ کے قبلہ ہے. قبلہ اہل صفا حضرت غوث الثقلین، دستگیر ہماجا حضرت غوث الثقلین. اور ہر جگہ شمال، مشرق، جنوب، امریکہ، جاپان، ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، سری لنکا، دنیا میں جتنی جگہیں ہیں ہر جگہ دستگیر یا مدد کرنے والی ذات غوث الثقلین، غوث اعظم کی ہے. یہ کون بول رہے ہیں؟ ابھی نہیں بول رہا یا غوث بولنا شرک ہے تو کس کو مشرک بنا رہا؟ ہمارے بزرگوں کو. ہم خاموش بیٹھنا. آپ کے والد کو کوئی برا بولا تو آپ خاموش بیٹھتے؟ آپ کی اماں کو کوئی برا بولا تو خاموش بیٹھتے؟ ارے اماں باوا خواجہ قطبالدین کاکی، خواجہ غریب نواز، غوث اعظم پہ قربان کر دینا ہے تو ہم کیسا خاموش بیٹھیں گے؟ ایسے پلیتوں کو جواب دینا کہ نہیں دینا بولیے آپ. ارے انہوں بول رہے ہیں آپ ایسا کر رہے ہیں، آپ قبلہ ہیں اہل صفا کے، آپ دستگیر ہیں مدد کرنے والے. انہیں بولا غوث اعظم مدد کرتے کیا؟ ارے تیری سمجھ میں نہیں آتا، وہ تو قطبالدین کاکی بتائیں گے کیسی مدد کرتے ہیں. اس لیے کہا. اور آگے کیا فرما رہے ہیں حضور؟
خواجہ قطب الدین کاکی رضی اللہ اتنے بڑے ولی فرما رہے ہیں مردہ دل گشتم و نامے تو محی و دیس، اگر مردہ دل بھی آپ کا نام پکارے گا یا محی الدین یا محی الدین یا غوث اعظم یا غوث اعظم المدد یا غوث اعظم یا شیخ عبد القادر جیلانی شان اللہ کا وظیفہ پڑھے گا، دل بھی مر گیا ہے تو کیا کرتے ہیں غوث الثقلین غوث اعظم مردہ دل گشتمو نامے تو محی الدین مردہ راہ زندہ نما، مردے کو بھی زندہ کرتے ہیں غوث الثقلین۔ ایک عورت حضور غوث اعظم دستگیر کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، یہ بڑے بڑے اولیاء نے پکارا ہے، ہماری کیا حیثیت ہے بھائی؟ ہم کون؟ کسی کھیت کی مولی نہیں ہیں ہم لوگ، یہ بڑوں نے ہم کو سمجھایا، غریب نواز نے سمجھایا، غوث الثقلین شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا، امام ربانی مجدد الفسانی نے لکھا۔ کیا بھائی یہ بھجیے تلنے والے آ گئے ہمارے سامنے، یہ پان بیچنے والے چائے بیچنے والے ہمارے کو آ کے شرک اور اس کے فتوے دیں گے؟ ہم نہیں مانتے ہیں، ہم تو بڑے بڑے علماء کو نہیں مانتے، ان کی کیا اہمیت ہے؟ آپ مانیں گے کیا؟ سنو آپ غوث اعظم کیسی مدد کرتے ہیں، کیسا مردے کو زندہ کرتے ہیں۔ ایک عورت آئی روتے ہوئے کہنے لگی حضور میرا بچہ دریا میں گر کے مر گیا، دریا میں ڈوب گیا پتہ ہی نہیں چلا۔ غوث اعظم بچے کو دلا دو، انہیں دریا میں ڈوب کے مر گیا اس کا پتہ ہی نہیں ہے۔ اب غوث اعظم کیا بولنا تھا؟ ارے میں تو ایک بشر ہوں، میں خود یا اللہ بول رہا ہوں، میں کہاں سے مردے کو زندہ کروں گا؟ وہ بھی دریا میں تمہارا بچہ گر کے کب کا ہو گیا، اس کو مچھلیاں کھا گئے ہوں گے، اب میں کہاں سے لاؤں گا؟ بولے کیا غوث اعظم؟ غوث اعظم بولے ارے بھائی جو مر گیا نہ جانے دو، اب کیا ہے نے کہا ہے، جاؤ فاتحہ دے دو۔ نہیں آپ میرے بچے کو دلا دینا۔ لینے کے ڈھنگ ہوتے ہیں، عورت جیسا پکڑ لی نا ویسا ولی کو پکڑ لینا اپن۔ ایسا سمجھ میں آئے گا امداد کس کو کہتے ہیں؟ ذرا تڑپ کے پکارو تو یا غریب نواز، تڑپ کے پکارو یا غوث، مدد آتی ہے آپ کو۔ تو کہنے لگی نہیں حضور میرے کو بچہ دلائیے، پکڑ لی غوث اعظم کو۔ غوث اعظم نے کہا اچھا ٹھیک ہے جاؤ تم گھر میں جاؤ، تمہارا بچہ آ گیا۔ آئی بچے ہی نہیں ہے، پھر آئی مایوس ہو کے خاموش نہیں بیٹھ گئی۔ ایسا پکڑنا ہو یا اللہ کو، کام نہیں بنا بھی تو نہیں تو یہاں سے وہاں بھاگ رہے ہیں صفری ہمارے لوگوں کے پاس، درگاہ میں بیٹھ جانا ہے، مصلحت ہوتی کچھ، دیری کی بھی کوئی مصلحت ہے۔ آئے بولی حضور نہیں آیا بچہ، ایسا۔ پھر غوث الثقلین نے کہا جاؤ پھر دیکھو، پھر گئے پھر بچہ نہیں آیا، پھر دوبارہ گئے نہیں آیا۔ غوث اعظم نے کہا اچھا آپ جاؤ، بچہ آ گیا، بچے کو لے کے آ گئی۔ دیکھیے آپ بچہ ملاقات کرا، شکریہ ادا کی، حضور میرے آپ دلا دیے، میرا بچہ تو ڈوب گیا تھا آپ نے دلا دیا۔ حضور بولے ٹھیک ہے شکریہ کوئی بات نہیں، اللہ کی مرضی ہے جو بھی ہوا۔ اللہ سے عرض کرے غوث اعظم، یہ ہے مقام غوثیت۔ غوث اعظم نے اللہ سے عرض کیا اے اللہ یہ عورت کے سامنے تو مجھے شرمندہ کیوں کرا؟ میں نے جب کہا کہ پہلی مرتبہ جا تو پھر عورت کے سامنے مجھے شرمندہ کیوں کیا؟ 3 مرتبہ میرے کو عورت کو بھیجنا پڑا۔ تو اللہ نے کہا ہے محبوب ایسی بات نہیں ہے، آپ کو کون شرمندہ کر سکتا ہے، آپ تو ہمارے محبوب ہیں۔ بات یہ ہے کہ جب آپ پہلے مرتبہ بولے تو وہ بچے کی جو ہے نا تمام اعضاء کو فرشتے جمع کر رہے تھے، اور اس کے بعد جب آپ دوسری مرتبہ کرے تو اس میں روح ڈالی گئی، جب تیسری مرتبہ کہے تو گھر کو پہنچا دیا گیا، اس میں دیری ہو گئی۔ تو ناز دیکھو غوث اعظم کا، شان دیکھو غوث اعظم کی، عظمت دیکھو، رفعت دیکھو غوث اعظم کی۔ غوث اعظم نے کہا مولا میں تو شرمندہ ہو گیا نا عورت کے سامنے، اتنا پیریڈ تو کن کہہ کے فیکن کر دیتا ہے، اتنی دیر کر کے میں تو شرمندہ ہو گیا نا۔ تو کہا اے بیب اے میرے محبوب شرمندہ مت ہو، آپ ناراض مت ہو، اب آپ جو کہیں گے وہ ہوتا جائے گا۔ اس طرح غوث اعظم مردے کو زندہ کر سکتے ہیں۔ ایک مرتبہ غوث حضور پیرانے پیر جا رہے تھے دریا، تو ایک عورت روتے بیٹھی ہوئی تھی، بولے کیا مائی کیوں رو رہی ہے، کیا بات ہے؟ بولے میں نے رو گی تو کون رہے گا حضور،
کیا کروں، آج 12 سال ہو گئے، بارات لے کر آ رہی تھی میں اپنے بچے کی، وہ کشتی ڈوب گئی، آج تک پتہ نہیں چلا۔ 12 سال ہو گئے اور 12 سال سے آ رہی ہوں، اس توقع میں کچھ تو دکھیں گا، ایک ہوتی نا امید۔ 12 سال ہو گیا کشتی کو ڈوب کے، بارات کے ساتھ آ رہے تھے، وہ عورت کسی طرح بچ گئی، ساری بارات ڈوب گئی۔ دلہن کو لے کے آ رہی تھی، بچہ کو شادی کر کے، بارات پوری ڈوب گئی۔ 12 سال ہو گئے، 12 ایئرز گزر گئے، مگر پتہ ہی نہیں ہے۔ غوث اعظم نے اشارہ کیا، ڈوبی ہوئی کشتی صحیح سلامت واپس آ گئی۔ پورے جتنے باراتی تھے، دولہا بھی موجود، دلہن بھی موجود، باراتی بھی موجود۔ ڈوبی ہوئی 12 سال کی کشتی کو دریا سے نکال دیا، وہ غوث الثقلین ہے۔ مردہ دل گشتمو نامے تو محی ہوتیت، مردہ راز زندہ نما حضرت غوث الثقلین۔ وہ غوث اعظم کی شان ہے۔ اور آج گجرات میں وہ جو دولہا تھے نا، وہ غوث اعظم کے مرید ہو گئے، غوث اعظم کی خدمت میں لگ گئے۔ گجرات میں آج بھی ان کی مزار ہے، دریائی دولہا بولتے ہیں ان کو۔ یعنی پاکستان میں جو گجرات ہے نا، وہاں ان کی درگاہ ہے، کبیر احمد ان کا نام ہے، لقب دریائی دولہا ہے، درگاہ آج بھی موجود ہے۔ سرکار غوث اعظم کی خدمت کرتے تھے۔ ایک مرتبہ غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وضو کر کے پانی چھوڑے، انہوں 5 چلو پانی پی لیے، چلو وہ تو سمجھ میں آتا نا، 5 چلی پانی پی لیے۔ غوث اعظم نے دعا کی، 500 سال کی عمر ہو گئی۔ وہ ہیں دریائی دولہا۔ اب غوث اعظم کو ہم سمجھ سکتے ہیں، اس لیے بڑوں نے سمجھایا، سمجھ لو۔ غوث اعظم جو چاہے کر سکتے ہیں، جس کو جو چاہے عطا کر سکتے ہیں، غوث اعظم جس کو چاہے کر سکتے ہیں، غوث اعظم جو چاہے فرما سکتے ہیں۔ غوث اعظم ایک مرتبہ واز فرما رہے ہیں، آپ کا واز تو مشہور ہے نا۔ غوث اعظم واز فرماتے تھے، 70,000 کا مجمع ہوتا تھا، پہلا آدمی اسپیکر نہیں تھا اس دور میں، پہلا آدمی جس آواز میں سنتا تھا، آخری آدمی بھی وہی آواز میں سنتا تھا۔ اور جب آپ واز کرتے تھے، کئی جنازے نکل جاتے تھے، ہاں، کئی لوگ بے ہوش ہو جاتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ واز فرما رہے تھے، آپ کے صاحبزادے حضرت عبدالرزاق رحمت اللہ علیہ تشریف فرما تھے۔ حضرت عبدالرزاق آپ کے صاحبزادے ہیں، آپ کے بیٹے ہیں، بیٹھے ہوئے تھے، ایسا آسمان کی طرف دیکھے تو ان کا شملہ جل گیا، یہ ایک دم بے ہوش ہو گئے۔ غوث اعظم نے ان کو ہوش میں لایا، جب لایا تو بولے کیا دیکھے؟ تو جب آپ واز کر رہے ہیں، میں نے دیکھا کہ کئی مخلوق محلق آپ کا واز سن رہی ہے، اور آپ کی تقریر کی وجہ سے ان کا عشق اتنا جاگا، اپنے عشق میں وہ جڑ رہے ہیں۔ کسی کے جسم میں آگ لگی ہوئی ہے، کسی کے لباس میں آگ لگی ہے، کوئی لوٹ رہا ہے۔ میں نے ان کو دیکھا تو میرے جسم میں بھی وہ اثر آ گیا۔ تو غوث پاک نے کہا تم بھی انہی میں سے ہی ہے۔ یہ غوث اعظم کی شان ہے، آپ ہم کیا سمجھیں گے؟ اس لیے 11ویں کریں گے، اب جھنڈے اٹھائیں گے، اب یا غوث بولیں گے، پکوڑوں کو بھگائیں گے۔ ہاں، یہ سن لو، ہماری تحقیق کر رہے ہیں۔ یہ غوث اعظم، ایک مرتبہ غوث اعظم واز کر رہے ہیں، سنو غوث کی محفل، غوث اعظم واز کر رہے ہیں۔ غوث اعظم واز کرتے کرتے غوث اعظم جب جلال میں آئے تو آپ کے امامے کا ایک ٹکڑا نکل گیا، ایک شملے کا پیچ نکل گیا، ساری محفل کے امامے اتر گئے، سارے لوگ آپ کے خدموں میں امامے ڈال دیے۔ جب آپ کو جلال کم ہوا، غوث اعظم نے ہر ایک کو کہا اپنے اپنے شملے لے لو، اپنے اپنے شملے لے لو۔ شملے لے لیے گئے پورے لوگ، ایک اوڑھنی بھی تھی۔ لوگ بولے یہاں تو کوئی عورت سنی نہیں تھی، سارے لوگ شملے لے لیے، یہ اوڑھنی کہاں کی ہے؟ غوث اعظم نے کہا نہاون میں 400 میل کے دور پر ایک ولیہ میرا واز سن رہی تھی، جب میرا شملہ اترا تو اس نے بھی اپنی اوڑھنی پھینک دی ہے۔
اتنی دور دور غوث اعظم کا آواز سنتے تھے. غوث اعظم اپنی آواز بغیر اسپیکر کے پہنچاتے تھے, بغیر سیٹلائٹ کے پہنچاتے تھے. غوث اعظم کی وہ آواز تھی اور غوث اعظم جانتے تھے کون کون میرا آواز سن رہا ہے. جنات آواز سنتے تھے, انبیاء آپ کے آواز میں آتے تھے, اولیاء آپ کے آواز میں آتے تھے. اس لیے غوث اعظم فرماتے ہیں جتنے اولیاء اللہ پردہ فرمائے وہ بھی میرے پاس آتے ہیں, جو موجود ہیں وہ بھی آتے ہیں میرے پاس. آپ نے کندھے پہ اونڈلی رکھی کہ اونڈلی غائب ہو گئی. انہوں نے ہاتھ بڑھا کے لے لیا, اتنے بڑے ولی تھے انہوں بھی. یہ ہے شان اولیاء کی. بغداد میں بیٹھے بیٹھے آپ کے سر پہ ٹوپی پہنا دے سکتے ہیں, وہ غوث کی شان ہے. تو پھر ہم 11ویں کریں تو گھر میں نہیں آ سکتے, اب کریں گے کہ نہیں کریں گے 11ویں؟ ہاں یہی ہے. ایک صاحب عمل کرتے تھے, عمل جنات حاضر ہوتے تھے ان کے پاس, اور دور میں غوث اعظم کے عملیات کرتے نا لوگ, تو ان کے جنات حاضر تھے. اب انہوں پڑھ لیں, پڑھتے جا رہے ہیں جنات حاضر ہی نہیں ہو رہے, پڑھتے جا رہے ہیں جنات حاضر نہیں ہو رہے, پڑھتے جا رہے ہیں جنات. بہت دیر کے بعد وہ جنات آئے تو بولے دیر کیوں ہوئی؟ وہ عامل صاحب بولے دیر کیوں ہوئی؟ بولے ہم لوگ غوث اعظم کے بعد میں رہتے ہیں, ہم غوث اعظم کے بعد میں حاضر رہتے ہیں, آپ یہ ٹائم نہیں بلانا ہمارے کو. وہ غوث الثقلین ہے. اس لیے تو غوث الثقلین نے کیا فرمایا, سنیے, سننے کو تیار ہیں آپ. غوث اعظم نے فرمایا میں انسانوں کا بھی پیر ہوں, جنات کا بھی پیر ہوں, فرشتوں کا بھی پیر ہوں. اس وجہ سے غوث اعظم کو شیخ کل کہا جاتا ہے, غوث الثقلین کہا جاتا ہے. اس لیے حضور خواجہ قطب الدین کاکی نے کہا مردہ دل گشتمو نامے تو محی الدیات, مردہ راہ زندہ نما حضرت غوث الثقلین. یہ شان ہے غوث اعظم کی. یہی نہیں ہے, اب آ جائیے گلبرگہ شریف چلیں گے اپن, چلنے کو تیار ہیں آپ؟ گلبرگہ شریف چلیے آپ. یہ کون ہے گلبرگہ شریف کے شہنشاہ؟ حضور سید محمد حسینی بندہ نواز گیسو دراز بلند پرواز میرے آقا میرے سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ غوث پاک کی شان میں کیا فرما رہے ہیں؟ حضور بندہ نواز حضرت خواجہ نصیر الدین چراغی دہلوی کے مرید, بندہ نواز کو بندہ نواز بنانے والے حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ. حضرت چراغ دہلوی کو چراغ دہلوی بنانے والے نظام الدین اولیاء محبوب الہی, محبوب الہی کو محبوب الہی بنانے والے حضرت شیخ بابا فرید الدین گن شکر, گنجش بابا فرید کو گن شکر بنانے والے حضرت قطب الدین کاکی, حضرت قطب الدین کاکی کو کاکی بنانے والے خواجہ غریب نواز عطائے رسول. یہ سلسلہ ہے چشتیہ. مگر بندہ نواز چشتی ہو کے کیا بول رہے ہیں؟ یا خطب یا غوث اعظم یا ولی روشن ضمیر. ایک مصرے میں جان تمام سلسلے والے یہ ربائی پڑھتے ہیں. میں آپ کو بھی کہتا ہوں جب مشکل آئے یہ ربائی پڑھو, آپ کی مشکلیں دور ہو جائیں گی. یا خطب یا غوث اعظم یا ولی روشن ضمیر, بندام درماندام جستو ندارم دستگیر, بردرے درگاہ والا سائل میں آفتاب, خاطر ناشاد راکن شادیہ پیران پیر. آپ لے لینا کسی بزرگ سے, جب بھی مشکل آئے یہ پڑھتے رہو. بندہ نواز ہماری مشکلیں دور کرنے والے, ہمارے آقا, ہمارے قبلہ, ہم ان کی درگاہ کے خاک چاٹنے والے. وہ بندہ نواز اتنے بڑے عالم, 105 سال کی عمر ہوئی اور 105 کتابیں لکھی ہے ہم نے. اتنے بڑے عالم, اتنے بڑے روحانی پیشوا بندہ نواز, آج بھی ان کا فیض جاری ہے. آج جا کے دیکھو, ابھی بھی جاؤ, ہزاروں لوگ ان کی درگاہ کو چومنے والے مل جائیں. وہ بندہ نواز فرما رہے ہیں یا قطب یا غوث اعظم یا ولی روشن ضمیر. ایک مصرے میں 3 مرتبہ یا کہا ہے, اور یہ بدتمیز, یہ گستاخ, یہ اولیاء اور نبیوں کا گستاخ بول رہا یا غوث کہنا شرک ہے, تو کس کو بول رہا مشرک؟ آپ تسلیم کریں گے؟ آپ ایسے لوگوں کو قریب کریں گے, ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے, ان کی شادی بیاہ میں جائیں گے, ان کو دعوت دیں گے, ان سے رشتہ داری رکھیں گے؟ ارے بھائی چھوڑو ان کو, پکڑو دامن غوث اعظم. اور بندہ نواز دیکھو کہہ رہے ہیں یا قطب یا غوث اعظم یا ولی روشن ضمیر. یا غوث کہہ رہے ہیں, یا غوث اعظم کہہ رہے ہیں. غوث کہتے ہیں مددگار کو, تو کہہ رہے غوث اعظم مددگاروں سے بھی بڑے مددگار. روشن ضمیر دلوں کی کیفیت جاننے والے, وہ غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ, وہ کیسا دلوں کی کیفیت جانتے ہیں.
آپ واز فرما رہے ہیں، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، واز کی محفل ہے، اور آپ بیان کر رہے ہیں حضرت علی حیدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے ولی ہیں، غوث اعظم کی کرسی کے پائے کو پکڑ کے بیٹھتے تھے، اتنے بڑے ولی۔ جب غوث اعظم نے کہا قدمی ھذا علی رغبتی کلی ولی اللہ، میرے یہ قدم اولیاء کی گردن پر ہے، تو حضرت علی حیدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کر عملاً غوث اعظم کے پیروں کو اپنے کندھوں پہ رکھ لیا۔ اتنے بڑے ولی حضرت علی حیدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور خراسان کی پہاڑی پہ حضرت خواجہ غریب نواز چلا کر رہے تھے، عبادت میں مصروف تھے، وہاں پکارے غریب نواز آپ کے قدم میری گردن پر نہیں، میرے سر اور آنکھوں پر بھی۔ حضرت احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے سڑک سے مریدوں کے ساتھ، وہیں رک کر جھر جھکا لیے، کہنے لگے آپ کے قدم میری گردنوں پہ ہے۔ مرید ملے، یہ سڑک چلتے چلتے کیا جملہ کہا؟ تو کہا ہے خاموش بیٹھ، بغداد میں شیخ عبد القادر جیلانی نے اپنی ولایت کا اعلان کیا ہے کہ قدمی ھذا علی رغبتی کلی اللہ، اس لیے میں نے یہاں اپنے سر کو جھکا دیا ہے۔ ہر سلسلے میں فیض ہے غوث اعظم کا، چشتی، قادری، رفاعی، مداری، ہر سلسلے کو فیض مل رہا ہے غوث اعظم دستگیر کا۔ ہاں یہ ہے غوث اعظم دستگیر۔ تو آپ واز کر رہے تھے، اتنے میں آپ تو سن لیے کہ کیسے کیسے لوگ واز میں آتے تھے۔ حضرت علی حیدری کو اونگ آ گئی، اونگ کو تو سمجھتے نا آپ، آنکھ بند کر لیے، آنکھ لگی تو کیا دیکھتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری ہو گئی۔ آنکھ بند ہوتی ہے تو سرکار کیا دیدار کر رہے، بہت دیر تک بیٹھے رہے، سرکار بغداد کھڑے ہو گئے۔ سرکار بغداد کھڑے رہنا تھا، سارے 70,000 لوگ کھڑے ہو گئے اور پن ڈراپ سائلنٹ ہو گیا، یعنی سانسوں کی آواز آ رہی تھی۔ کتنی دیر کے بعد حضرت علی حیدری نے آنکھ کھولی، جو دیکھا غوث اعظم ٹھہرے ہوئے ہیں، وہ بھی ٹھہر گئے۔ بولے حضور آپ کیوں ٹھہر گئے؟ بولے جو تم خواب میں دیکھ رہے تھے میں بیداری میں دیکھ رہا ہوں، کہ تمہارے خواب میں رسول پاک آئے تھے، سرکار کے عدم میں ٹھہر گیا ہوں۔ دیکھیں غوث اعظم کی پہنچ، لوگوں کے خواب کو بھی دیکھ لیتے ہیں غوث اعظم، تو پھر بغداد میں رہ کے ہم کو نہیں دیکھ سکتے؟ پھر ہم 11ویں کرنا کہ نہیں کرنا، جھنڈے اٹھانا کہ نہیں اٹھانا، یا غوث بولنا کہ نہیں بولنا؟ بڑے بڑوں نے یا غوث کہا ہے۔ سنیں، اب یہ بات آپ نہیں سنیں گے بول کے آخری بات سنا رہا ہوں، یہ سنیے آپ لوگ، ذرا جھوم کے درود پڑھیے تو سناتا ہوں میں ایسی اہم بات کہ تم پوروں کا پول کھل جائے گا علماء کا۔ یہ علماء حضرت شیخ الاسلام امام اہل سنت عارف باللہ حافظ انوار اللہ فاروقی علیہ رحمت رضوان کے مدرسے میں پڑھتے، 11ویں بند ہو گئے کچھ نہیں بول رہے، جھنڈے بند ہو گئے کچھ نہیں بول رہے، میلاد کے جلوس کے خلاف فتوے نکالتے، اور حضرت بانی جامع نظامیہ کہاں ہے معلوم آپ کو؟ حیدرآباد میں، اس کے بانی ہے امام اہل سنت عارف باللہ حقیقت آگاہ شیخ الاسلام استاد السلاطین استاد المشائخین، ان کے صدقے میں لاکھوں لوگ عالم بن گئے، ہے کیا نہیں ہے؟ حضرت غوث الثقلین رضی اللہ عنہ کی کیسی محبت ہے بانی جامعہ کو۔ میں کہہ رہا ہوں کہ علماء کو کم سے کم اپنے بانی کی تو بات رکھ لیں۔ آپ نے مخارج اسلام میں ایک ہیڈنگ باندھی، تصرفات غوث الثقلین، یہ آپ کو سنانا ضروری سمجھ رہا ہوں میں، کیونکہ آپ بھی سمجھ جائیں، ہم عالم کو نہیں دیکھتے، ہم غوث کی محبت کو دیکھتے ہیں۔ آپ کو بھی یہ بتا رہا ہوں میں، جس کے دل میں غوث اعظم کی محبت ہے وہ ہمارے سر کا تاج ہے، اور جس کے دل میں غوث اعظم کی محبت نہیں ہے، انہیں عالم ہو، مفتی ہو، نمازی ہو، امام ہو، مؤذن ہو، انہیں حافظ ہو، کوئی بھی ہو، ہم اس کو برابر بھی نہیں سمجھتے۔ میں بتا رہا ہوں، کوئی بھی ہوں گے، یہ نخلا مار کے عالم بننا الگ ہے، غوث اعظم کی محبت رکھنا الگ ہے۔ حضرت بانی جامع نظامیہ حضور امام اہل سنت حافظ انوار اللہ فاروقی علیہ رحمت رضوان یہ لکھ رہے ہیں مخارج اسلام حصہ پنجم میں تصرف غوث الثقلین، کیا لکھ رہے ہیں؟ حضرت بانی جامع نظامیہ رحمت اللہ علیہ لکھ رہے ہیں کہ میرے ایک دوست کے بیٹے کو شیطان پکڑ لیا،
لاکھ علاج کرائے، ملاؤں کنے گئے، درگاہوں پہ گئے، کچھ بھی نہیں ہوا، شیطان نہیں چھوڑ رہا۔ تو کسی نے مشورہ دیا گجرات جاؤ، اناؤ ایک مقام ہے گجرات میں، وہاں پہ درگاہ ہے حضرت میرا دتار رحمۃ اللہ علیہ، احمد آباد سے 60 کلومیٹر پہ ہے۔ میرا دتار جوانی میں شہید ہو گئے، 18-19 سال کی عمر میں کافروں سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے، اور آپ کا سر کافروں نے تن سے جدا کیا تو آپ اپنے دھڑ سے لڑتے رہے۔ اس شان کے ولی ہیں حضرت میرا دتار، جوانی 18-19 سال کی عمر، بہت بڑی درگاہ۔ اگر کہیں علاج نہیں ہوتا ہے تو لوگ اناؤ جاتے گجرات میں، میرا دتار رحمۃ اللہ۔ یہ چھلوں کو نہیں جانا، میرا دتار کا چھلا، میرا دتار، یہ سب شیطانی کام ہے، سیدھا درگاہ کو جانا، اناؤ گجرات کو۔ تو وہاں پر درگاہ حضرت میرا دتار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہاں کسی نے کہا یہ بانی جامع نظامیہ لکھ رہے ہیں، بانی جامع نظامیہ، یہ میری طرف نہیں ہے، اگر آپ کریں مخارج اسلام حصے پنجوں میں تو ابھی لاؤ میں کھول کے بتا دیتا ہوں۔ حضرت شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ، ارے بھائی کچھ تو شرم کرو، 11ویں لوگ بند کر دیے شرک ہے بول کے، آپ بتانا آپ کا کام ہے نا، آپ کا علم کس کام کا، بولنا کہ نہیں بولنا بھائی، آپ بولو میرے کو، جھنڈے نہیں اٹھا رہے لوگ، مخالفت کے بولنا نہیں کہ بولنا، یہ غوث کا جھنڈا ہے، جس گھر پہ غوث کا جھنڈا ہوتا ہے وہ بلائیں دور ہو جاتی ہے، بتانا نا، کیونکہ غوث اعظم نے کیا ارشاد فرمایا، اگر تو مصیبت میں ہے میرے مرید تو گھبرا مت، میرے نام کی دعائی دے تیری مصیبت دور ہو جائے گی۔ اگر میرا مرید مشرق میں بے ستر ہو رہا ہے تو مغرب سے میں اس کی مدد کرتا ہوں۔ اور کیا فرمایا، مریدی لا تخف اللہ ربی، اے مرید مت گھبرا، اللہ میرا رب ہے۔ کیا سب کا رب نہیں ہے اللہ؟ جب انہوں بولیں گے مرید مت گھبرا تو ہمارے کو گھبرانے کی ضرورت ہے، اس لیے ہم یا غوث پکاریں گے کہ نہیں پکاریں گے؟ پھر انہوں کیا ہے، آ کے شرک کے فتویٰ دے رہے اور انہوں کا تائید کر رہے، لا حول ولا قوت الا باللہ العظیم۔ حضور بانی جامع نظامی نے لکھا کہ وہ ان کے دوست کہ لڑکے پہ شیطان پکڑا، کوئی علاج کرے، کئی جگہ گئے کچھ نہیں ہوا، لوگ بولے اناؤ چلو جاؤ، انہوں اناؤ کو چلے گئے، وہاں گئے تو اس کو حاضری آئی، تیلگو زبان میں بات کر رہا، حاضری آئی، ایسی فصیح تیلگو بول رہا، دیکھو آپ شیطان پکڑ لیا تو باتیں آ جاتے، تو جب شیطان کو اتنی زبان آتی تو اللہ کے محبوبوں کو نہیں آتی۔ انہوں بول رہے کہ ہمارا سلام سنتے کیا، بولا تیرا نہیں سنتے ہمارا سنتے، سرکار ہر زبان جانتے ہیں۔ یہ جب ولی جانتے ہیں تو ہوا بحث مباحثہ ہوا، وہ آ گیا بہت بڑا شیطان، اپنی فوج لے کے آ گیا، 500 لوگوں کو لے کے آ گیا، انہیں بولا میں یہ لڑکے کو نہیں چھوڑتا ہوں، بولا اچھا ایسا ہے ٹھیک ہے، فیصلہ کریں گے، جج کو بلائیں گے، مقدمہ چلائیں گے تیرے پہ۔ دوسرے دن پھر حاضری آئی، مقدمے کے جج کون تھے؟ حضور غریب نواز، اس میں لکھا سو بول رہا ہوں، میں اپنی طرف سے نہیں بول رہا ہوں، ہاں، اور بڑے بڑے بزرگان دین آگے، اور اس میں ہمارے حیدرآباد کے سرکار حضرت بابا شرف الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، اور حضرت میر محمود پہاڑی جو ہے نا ہمارے حیدرآباد میں، میر محمود پہاڑی صاحب، وہ بھی موجود تھے، انہوں فیل لے کے آگئے، ہوا خواجہ غریب نواز سے بحث کرا، انہیں بھی مقدمہ، انہیں بھی لڑا مقدمہ، بحث مباحثہ ہوا، غریب نواز نے بولا کہ چلو میرا فیصلہ چھوڑ کے جاؤ، انہیں بولا نہیں مانتا میں آپ کا فیصلہ، ہاں غریب نواز کا فیصلہ نہیں مان رہا، اتنا بڑا شیطان ہے۔ تو اب یہ شیطان ہو کیا ہے، اس واسطے یا غریب نواز نہ کو بولو، یا غوث نہ کو بولو، 11ویں نہ کو کرو، جھنڈے نہ کو اٹھاؤ، یہ بہت بڑے شیطان ہے۔ وہ شیطان بولا میں نہیں مانتا آپ کے فیصلے کو، میں اس کے بچپن کے ساتھ ہوں، میں اس کو نہیں چھوڑتا۔ تو غریب نواز نے یہ فیصلہ کیا ٹھیک ہے، تیری مثل کو، تیرے فیل کو بغداد کو بھیج دیں گے، اب وہاں سے جو فیصلہ آئے گا۔ دوسرے دن پھر حاضری ہوئی، بغداد کو فیل بھیجی گئی، فیل آ گئی، یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی، آپ کبھی بلا کے میرے سے پوچھ لینا، ہاں یہ ہوتا۔ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ حضور بانی جامع نظامیہ کا عقیدہ کیا ہے، میں یہی کہتا ہوں جامع نظامیہ لوگوں کو کہ تم خالی ڈگری مت لو، بانی جامعہ کے عقیدہ کو بھی سمجھو۔ بولنا نہیں بولنا بولو بھائی، آپ بولیے، میرے کو بولے میں نظامیہ کا خلاف ہوں، میں نظامیہ کے خلاف نہیں ہوں، بانی جامعہ کو میں اللہ کا ولی مانتا ہوں، شیخ الاسلام مانتا ہوں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بانی جامع نظامیہ کے عقیدے پھیلاؤ، ان کا عقیدہ دیکھو کہ خبر سے بھی فیض ملتا ہے،
نہیں تو لکھتے کہیں کو تھے. قبروں میں اللہ کے ولی زندہ ہوتے ہیں, شیطانوں کو بھگا سکتے ہیں. یہ عقیدہ ہے بانی جامع نظامیہ کا. اس لیے تو یہ واقعہ لکھ رہے ہیں. دوسرے دن میٹنگ بیٹھی, پھر مقدمہ چلا, غوث اعظم کا آرڈر آ گیا, اس کو قید کر لیا جائے اور فلاں پہاڑ میں بند کر دیا جائے. انہوں نے بولا ایسا کچھ نہیں, آرڈر آ گیا شہنشاہ ولایت کا. ولایت جس کو ملتی ہے تو ملتی ہے تیرے گھر سے, مسلم ہو گئی تیرے لیے باطن کی سلطانی. وہ غوث اعظم شہنشاہ ولایت ہے, آرڈر دے دیے کہ اس کو پکڑ کے قید کر دو اور اس کو کھلا غار میں محبوس کر دو, گرفتار کر دو, اس کو وہاں غار میں ڈال دو. تو ایسی بچہ کہ اگر ایسی ہو گیا, جیسا قید میں کسی کو جکڑ لیتے نا زنجیروں میں, جکڑ کے وہاں ڈال دیا گیا, ویسا وہ نے بے ہوش ہو گیا. خارے بغداد نے, غوث پاک نے کیا آرڈر پاس کیا, تیرا کچھ قصور نہیں, تو نے اللہ کے محبوبوں کی بات نہیں مانی, یہ سب سے بڑا قصور ہے تیرا. آرڈر دے دیا غوث اعظم. ایسا حکم چلتا ہے غوث پاک کا. اپنے گھروں میں اگر برکت لانا ہے, اپنے گھروں سے جنات کو بھگانا ہے, اپنے گھروں سے جو پریشانی بھگانا ہے, اپنے گھروں سے شیطانیت کو بھگانا ہے, اپنے گھروں سے نحوست کو بھگانا ہے, اپنے گھروں میں برکتیں لانا ہے, تو غوث کا جھنڈا لگاؤ, یا غوث بولو, 11ویں شریف کرو, ساری برکتیں آئیں گی. یہ ظالم ہمارا کچھ نہیں بگاڑیں گے, ظالم کا ظلم ہٹ جائے گا. غوث کی غلامی کا دم بھرو, ہماری ساری آفتیں پریشانوں کے ظالم اپنے کیفر و کردار تک پہنچ جائے گا. اس لیے یہی دعوت دینے کے لیے ہم یہاں تک آئے ہیں آپ کریں. اور ہمارے جناب صوفی قادری صاحب نے جلسہ تو کہیں رکھے تھے, وہاں پرمیشن نہیں ملا کرتے. وہ کیسے لوگ ہیں, میں آپ کو پیغام دے رہا ہوں, ظہیر آباد کے میرے غوث اعظم کے چاہنے والوں, آپ ایک ہو جاؤ. ہم قادری, چشتی, سہروردی سب ایک ہے. کرنا ہے ہم کو جملہ سلاسل کا احترام, ہر ایک سلسلہ ہے رسول عربی کا. ہم کو یہ جھگڑے نہیں کرنا, میں قادری تو چشتی, میں رضوی تو نظامی, وہ کچھ نہیں ہے. سب سرکار کے غلام ہیں, سب اگر ہم متحد ہو جائیں گے تو غوث کا جھنڈا لہرائے گا. درگاہوں پہ لوگ آئیں گے, فیض پائیں گے. ہم یہ چاہ رہے ہیں, اس لیے آئے ہیں, آپ سے کچھ لینا دینا نہیں ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. ہمارے صوفی صاحب کو اللہ برکت خیر عطا فرمائے. انہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا, اور بیچارے اس سے پہلے بھی جلسہ رکھے تھے اسی مسجد میں, آج بھی اس مسجد میں رکھے. میں صوفی قاضی صاحب کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بڑی محنت کی, اور تناول تبرک کا اہتمام ہے. آپ حضرات تناول تبرک کے بعد غوث کا صدقہ کھا کے جائیے. انہوں نے بڑی محبت سے بنایا ہے, 11ویں شریف کی ہے. آپ بھی اپنے گھروں میں 11ویں کیجئے, اس 11ویں میں بھی کھانا کھائیے. جو غوث کا کھانا کھاتا ہے اللہ اس کو رحمت و برکت عطا فرمائے, اس کی بیماریاں دور فرما دیتا ہے. اس عقیدت سے کھائیے. اور میں صوفی صاحب کا اور یہاں کے متولی صاحب کا, سید عزیز قادری صاحب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اجازت دی. یہاں کے متولی سجاد صاحب جو ہیں درگاہ کے مسجد کے متولی ہے, ان کا میں بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ ان کو سلامت رکھے, ان کو فیض پہنچائے اللہ تبارک و تعالی, اور اس طرح یہ درگاہ آباد رہے, مسجد آباد رہے. اللہ سب آپ لوگوں کو سلامت رکھے. صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ, یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ. یا حبیب یا محمد یا رسول اللہ, احبت ذات پاک تم جلوہ
المدد بإذن الله يا جيلاني شين الله يا جيلاني شين الله يا جيلاني شين الله المدد بإذن الله آپ کا ہو کر حال تباہ آؤ مدد کو شاہین شاہ چلاتا ہوں شام خدا یا جیلانی شین اللہ يا جيلاني شين الله يا جيلاني شين الله يا جيلاني شين الله المدد بإذن الله کب تک ہو یہ آہو کا میرے مرض کی کر دو دوا ایک نظر میرے مولا حال میرا ہے سخت دبا يا جيلاني شين الله يا جيلاني شين الله يا جيلاني شين الله المدد بإذن الله وہ نہ مدد میں کچھ تاخیر دشمن ہے برناؤ پیر کیجے مدد یا دستگیر غوث آدم شاہین شاہ يا جيلاني شين الله يا جيلاني شين الله يا جيلاني شين الله المدد بإذن الله آپ کی چشم عنایت ہو حال کو سب کے رحمت ہو آپ تو شان عظمت ہے بادشاہ باتحت کلا يا جيلاني شين الله يا جيلاني شين الله يا جيلاني شين الله المدد بإذن الله مانا ہے یہ سب سے حقیر حسرت عاجز پر تقصیر تیرے درگاہ پر ہے فقیر یا جیلانی شین اللہ يا جيلاني شين الله يا جيلاني شين الله يا جيلاني شين الله المدد بإذن الله خواجہ خواجگاں سلام علیہ شاہ ہندوستان سلام علیہ خواجہ خواجگاں سلام علیہ شاہ ہندوستان سلام علیہ آپ حبیب خدا تائے رسول فقر کون و مکان سلام علیہ خواجہ خواجگاں سلام علیہ شاہ ہندوستان سلام علیہ ہم غریبوں پہ ہو نگاہ کرم معین بے کساں سلام علیہ خواجہ خواجگاں سلام علیہ شاہ ہندوستان سلام علیہ ربنا تقبل من الفاتحہ الى حضرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ ملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا وارحمنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم وارزقنا فإنك خير الرازقين اللهم وارحمنا فإنك خير الراحمين اللهم واغفر لنا فإنك خير الغافرين اللهم واحفظنا فإنك خير الحافظين اللهم افتح لنا فإنك خير الفاتحين ربنا اغفر لنا وارحمنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين لي خمسة وزن بها على الحاتمة المصطفى والمرتضى والنعم والفاطمة ارحم لي سعادتي في خلتي في زلتي يا حسين بن حسن يا فاطمة يا بكرة اللهم احفظنا من كل بلاء من عذاب الآخرة ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم اهدنا الصراط المستقيم ربي زدني علما ولدني بالصالحين يا الله يا رب يا عالم تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں آپ کی عوام صاحب کے صدقے میں حضور بلال ابن غوث العالم نصیب رضی اللہ عنہ کے صدقے میں حضور خالق خالقہ خالق کی چشتی غریب اور سرکار کے صدقے میں حضور بدر معاذ کے صدقے کے صدقے میں حضور سید شاہ عبدالعزیز شہید رحمۃ اللہ علیہ کے صدقے میں تمام ریا کے صدقے میں ہمارے جلسے کو قبول فرمائے جتنے حاضرین ہیں ان کے دلی مقاصد کو پورا فرمائے یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے ہمارے صغیرہ کبیرہ جانے انجانے ارادی غیر ارادی اور یا اللہ پوشیدہ زہرا گناہ کو معاف فرما دے ہم پر رحمتوں کے دروازے کھول دے یا اللہ ہمارے جسم میں کشادگی و برکت عطا فرما ہماری عمر میں دراز و برکت عطا فرما ہمیں صحت و تندرستی عطا فرما ہم کو آنے والی بلایا آفات
حادثوں کے اسی اقرار سے محفوظ فرما دے، دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھ، مخالفین کے شر سے محفوظ رکھ، منافقین کے شر سے محفوظ رکھ، یہود و نصارہ کافروں مشرکوں کے شر سے محفوظ رکھ۔ یا اللہ ہم جب مر رہے ہوں تو رب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہو، سامنے ہمارے آقا ہو، غوث اعظم ہو، ہم ان کے جلوے دیکھتے دیکھتے ہمارا دم نکل جائے، ہمارا خاتمہ بالخیر فرما دے، قبر کے عذاب سے بچا لے، دوزخ کی آگ سے بچا لے، میزان و حسنات سے آخرت سے گزار دے، حوض کوثر کو پیالے عطا فرما، قیامت کی ہولناک کی پریشان کا سایہ عطا فرما۔ یا اللہ تیرے حبیب پاک کے واسطے میں ہم سب کو بغیر جان کتاب کی جنت الفردوس عطا فرما، جہاں جہاں مسلمان پریشان ہے ان کی پریشانی کو فرما دے، مسلمانوں کی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، اسلام کا بول بالا کر دے، اہل سنت کا بول بالا کر دے۔ یا اللہ اسلام کے دشمن، سرکار دو عالم کے دشمن، صحابہ اہل بیت اولیاء کے دشمنوں سے تو انتقام دے۔ یا اللہ اسلام اور سرکار کے خلاف، قرآن کے خلاف جو منصوبے بنا ان کو ناکام فرما۔ یا اللہ جو منصوبے بنا رہے ہیں ان کو یا اللہ یوں تو نابود فرما، اسلام کے جھنڈوں کو بلند فرما، غوث کے جھنڈوں کو بلند فرما۔ یا اللہ ہم پر رحم فرما، مسلمانوں میں عزت و عافیت عطا فرما، اسلام کا بول بالا فرما، اہل سنت کا بول بالا فرما۔ ہم میں جو بیمار ہیں کو صحت سے عطا فرما، جو قرضوں میں مبتلا ان کو قرض عطا فرما، جو بے روزگاروں کو اچھے روزگار چلا دے۔ یا اللہ جن کے کاروبار نہیں چل رہے بہتر کاروبار چلا دے۔ یا اللہ جن کی دکان نہیں چل رہی اچھی دکان چلا دے۔ یا اللہ جو باہر جہاں ان کو باہر نوکری عطا فرما، جو یہاں روزگار چلا وہ یہاں روزگار چلا، ہر ایک کی مالی پریشانی کو دور فرما، خوشحالی عطا فرما۔ یا اللہ جو لڑکے لڑکیوں کو پڑھنے ان کو کامیابی عطا فرما، جن لڑکیوں کی شادی ہونے کے ساتھ شادی کروا دے، جو جس پریشانی میں آفتوں میں ان کی آفتیں پریشانی کو شروع کروا۔ یا اللہ ہمارے گھروں میں خیر و برکت عطا فرما، یہاں جتنے حاضر ہیں ان کے گھروں میں خیر و برکت عطا فرما۔ یا اللہ ہم کو شریعت کا پابند کر دے، نماز پڑھنے والا بنا دے، مسجد کو آنے والا بنا دے، قرآن پڑھنے والا بنا دے۔ اللہ ہمارے سلوں کو رسول پاک کی محبت کا وسیلہ بنا دے، صحابہ کرام اہل بیت اطہار کی محبت عطا فرما، اولیاء اللہ مدعی دین کی محبت عطا فرما۔ یا اللہ فاتحہ دینے والا، درگاہ میں آنے والا، یارویں کرنے والا، بدعقیدہ مستحقوں سے مقابلہ کرنے کی طاقت دے، بدعقیدہ مستحقوں سے مقابلے میں ہم کو کامیابی اور غلبہ دے، ہم سب کو اپنی پناہ میں لے لیا۔ یا اللہ آئندہ سال سے بھی دور ہمارے صوفی صاحب کو جلسہ کرنے کی توفیق عطا فرما اور ان کو حاضر ہونے کی، ہمارے صوفی صاحب کی تمام پریشانیوں دور فرما، ان کی عمر دراز فرما، صحت و تندرستی عطا فرما، اور ایسے کئی جلسے ظہیر آباد میں رکھنے کی ان کو صلاحیت دے اور طاقت قوت عطا فرما، اور ان کے جو جو مسالیاں ساتھ ہیں یہ بغاوت کر رہے ہیں، جو صوفی صاحب کے ساتھ ہیں ان کو خیر و برکت عطا فرما، ان کی عمر دراز فرما، یہ جو حاضر ہیں ان کو بھی خیر و برکت عطا فرما، ان کی بھی عمر دراز فرما، سب کو صحت و تندرستی عطا فرما، کلی مرکزی مجلس اجتماع کو قوت و طاقت دے، ان کے پروگراموں کو کامیابی عطا فرما۔ یا اللہ اتوار کے دن جو ہماری جاری شریف کا جلسہ ہے، اتوار کے دن 6 نومبر کو صبح 11 بجے جامع مسجد میں اس کو کامیابی عطا فرما، ہمارے کو شرکت کا موقع عطا فرما، ہم سب پر رحم فرما، کرم فرما، ہم سب کو اپنی پناہ میں لے لے۔ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ شکریہ۔